اگر فیض آباد دھرنا کیس اس کی سماعت دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہسٹری کو کریکٹ کرنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ، لیکن اس معاملے کو لے کر ہم نے دیکھا کہ ماضی میں کس نے کیا کیا، بر وقت انتخابات کیوں نہ ہو سکے، اس کو پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ اب وہ الیکشن ایکٹ جس کو لے کر اب تک الیکشن کمیشن نے ہٹ دھرمی دکھائی، اس کو پرسو کیوں نہیں کیا آج کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے؟ آج عدالت عظمیٰ کسی بھی بحث میں پڑے بغیر انہوں نے تمام ان اداروں کو اور ذمہ دار لوگوں کو آئین کا صحیح رخ دکھا دیا ہے، جو آئین کی یہ تشریح کرتے تھے کہ الیکشنز ایکٹ ترمیم ہونے کے بعد صدر کا عہدہ انتخابی عمل سے غیر متعلق ہو گیا ہے۔ صدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو انوائٹ کیا، انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ صدر صاحب نے لا اینڈ جسٹس ڈویژن سے اوپینین مانگی، انہوں نے کہا آپ کا کوئی رول نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جانے سے پہلے جب الیکشن ایکٹ کو امینڈ کیا تو بہت زیادہ اوپینین میکنگ کی کوشش کی گئی کہ اب پریزیڈنٹ کا تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بعد میں الیکشن کمیشن نے یہی پبلک سٹیٹمنٹ دیا، اٹارنی جنرل کا بھی پہلے یہی ویو تھا، لیکن آج جب ہواؤں کا رخ بدلا ہے اور آئین کا صحیح صفحہ الٹا گیا ہے اور انہیں دکھایا گیا ہے کہ آرٹیکل 48 کلاز 5 کیا کہتی ہے، تو آج بائی امپلیکیشن کانسٹیٹیوشن کو سپرمیسی دی گئی ہے، اور ایسی ترامیم جن کا مقصد آئین میں دیے گئے کسی بھی عہدے دار کے اختیارات کو محدود کرنا یا ختم کرنا تھا، آج وہ بالکل ختم ہو گیا۔ If you see this, PTI is not bad in game. Politics is back in game. No, not اور ان کا PTI, موقف انہوں نے تسلیم کر لیا گیا، وہ صدر صاحب پہ دباؤ ڈالتے رہے تاریخ دینے کے حوالے سے۔ بالکل آپ کے شو سے یہ بندہ ناچیز ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ صدر پاکستان کا اختیار ہے اور صدر اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہے۔ صدر نے جب تاریخ تجویز کی تھی وہ بھی غلط تھا، اس لیٹر کا فارمیٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سچ ڈیٹ از اپوائنٹڈ، جب الیکشن کمیشن ملاقات کے لیے نہیں گیا تھا۔ نہیں تو اس سے پہلے صدر صاحب کی ایک ملاقات ہوئی تھی نا، وہ تو آپ کو یاد ہے، اسی کا اثر تھا نا۔ پریزیڈنٹ صاحب ڈیلے کرتے رہے معاملے کو۔ آج جب وہاں صدر صاحب کے کردار پہ بات سنیں، آج جب وہاں سپریم کورٹ میں صدر صاحب کے کردار پہ بھی بحث ہوئی اور بات ہوئی، آرڈر جو ہے سپریم کورٹ کا وہ بہت ہی مختصر ہے، اس میں تو کنکلوڈنگ پر صرف اتنا ہے کہ وی ایکسپیکٹ، ہم امید کرتے ہیں کہ آج اس ملاقات میں تاریخ کا تعین کر دیا جائے گا اور صبح سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اور سپریم کورٹ میں تو الیکشن کمیشن نے صرف یہ کہا تھا کہ 11 تاریخ تک ہم الیکشن کروا سکتے ہیں، چونکہ 4 تاریخ سے ہم آگے جا کے دونوں سنڈیز ہیں، کلوز ڈیز ہیں۔ اور بات وہی الیکشن کمیشن کا وہ موقف تھا کہ ڈی لمیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ود ان لمیٹیشن الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں، الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہیں ذکر نہیں کیا تھا کہ اس میں صدر پاکستان کا بھی رول ہے۔ یہ جو عدالت میں گفتگو ہوئی یا بعد میں جو شارٹ آرڈر آیا جس کے مطابق یہ بتایا گیا حکم میں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ آرڈر صدر پاکستان کو پہنچائیں گے اور صدر پاکستان کی معاونت کریں گے۔ آج وہی اٹارنی جنرل معاونت کرتے پائے گئے اور وہی چیئرمین الیکشن کمیشن صدر پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئے، ملاقات کی۔ کوئی بات نہیں ہوتی، ایک بات ہوتی ہے، ریورشن ٹو ٹروتھ از always better than retention of an error۔ درستگی کی طرف لوٹ جانا ایک غلطی کو، ذمہ داران کا تعین ضرور، یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا نا کہ جو چاہے گا جس طرح چاہے گا ڈیلے کر لے گا۔ میں ایک بات کر دوں، when there is will there is way۔ ان جیسی پٹیشنز پہ ماضی پہ ہفتوں مباحث ہوتے تھے، آج جب ول تھی تو چند گھنٹوں میں وہ تمام آئینی عہدے دار ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے جن کا کام الیکشن کی تاریخ دینا اور الیکشن کے عمل کو مکمل کرنا تھا۔ اچھا دیکھیں، ویسے یہ ول کی بات ہے نا، few days، ول کی آپ نے بات کی نہیں ہے، it's only matter of few hours، کبھی پروسیڈرز کنکلوڈ ہوئی ہیں، then there is a way۔ آئین کو میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ آئین کو سب سمجھتے ہیں، مسئلہ آئین سے انکاری ہونا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے آئین کا پابند نہ بنایا جائے۔ آج سپریم کورٹ نے تھوڑا سا آئینہ دکھایا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ صدر صاحب کے آئینی کردار کے بارے میں ان کی جو ہچکچاہٹ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی، صرف اتنا عرض کیے دیتا ہوں، صدر صاحب اب تک جو کیے ہوئے ہیں، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ صدر صاحب سب سے بڑے آئینی عہدے پر متمکن ہیں، انہیں آئین کی تشریح کو بخوبی سمجھنا چاہیے
آج جو اشارے سپریم کورٹ سے ملے ہیں اگرچہ وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے لیکن صدر کے کردار کو ایکنالج کیا گیا ہے، اور صدر صاحب کو الیکشن کمیشن سے ملاقات کے دوران خود سے ایک واضح ڈیٹ اپوائنٹ کرنی چاہیے تھی. یہ آئین کا تقاضا تھا، آرٹیکل 48(5) کا تقاضا تھا کہ انہوں نے ڈیزالو کی تھی آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر، تو وہ اعلان کرتے پھر جنرل الیکشن ہو جاتے. اب اس کنٹروورسی میں اگر یہ پڑے رہیں گے تو میں بھی اپنا ایک بتا دوں، انہیں تو شاید پتہ نہیں، رانا صاحب چونکہ اسلام آباد میں بیٹھے ہم لاہور میں ہیں، جوتشی ایسے دن نکالتے تھے کہ یہ دن نکال دیں، آگے کر لیں یا پیچھے کر لیں پھر کام ٹھیک ہو جائے گا. رانا صاحب کی اسیسمنٹ میں انفارمیشن بھی شامل ہے. ایک بات میں عرض کر دوں لوگوں کے سمجھنے کے لیے بھی کہ اب اس ملک میں انتخابات ناگزیر ہیں. میں 11 بین الاقوامی دباؤ بھی تو ہے، ڈیموکریسی بین الاقوامی دباؤ نہیں، پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ 2 صوبے جو پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے نصف سے بھی زیادہ ہیں، اب 1 سال ہو جائے گا انہیں غیر منتخب حکومتوں کے ذریعے گورن ہوتے. آخر کب تک؟ ایک بڑا آئینی سوال ہے، ایک جمہوری سوال ہے کہ آخر کب تک 2 صوبوں میں غیر منتخب حکومتیں رہیں گی؟ کیا ہم اسی عمل کا تسلسل مرکز میں بھی چاہتے ہیں اور دوسرے 2 صوبوں میں بھی چاہتے ہیں؟ تو پھر آئین تو پامال ہو گیا. پھر ایک ڈکٹیٹر میں اور اس آئینی انتظام میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر تو سمجھیں کہ ملک میں کوئی آئین کی سپرمیسی تو کیا عملداری کا نام ہی نہیں. لیکن آج سب کو ان اے وے جو کورٹ میں گفتگو ہوئی ہے وہ آرڈر کا حصہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سینسٹائز ضرور کیا گیا سب کو کہ سب کے جو اختیارات ہیں وہ استعمال کیے جائیں. اور سپریم کورٹ کا اتنا لکھنا بھی کہ وی ایکسپیکٹ، ہم امید کرتے ہیں کہ آج ایک تاریخ کا تعین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اب ایک بار سپریم کورٹ آج سماعت میں قرار دے چکی کہ سپریم کورٹ تاریخ نہیں دے سکتی، یعنی جیسے سمرتا بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے جو کچھ ہوا عدالت نے اس کو رد کر دیا. اب ایک بار پھر جب ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن اپنے طور پر اور صدر مملکت اپنے طور پر میٹنگز کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، سپریم کورٹ جا کے یہی موقف اپنایا جاتا ہے جو اس سے پہلے رہا، تو کیا سپریم کورٹ خود تاریخ دینے کی طرف انیشیٹ کر سکتی ہے؟ شاید آخر میں سپریم کورٹ یہی وے آؤٹ نکالے. اگر یہ دونوں فریق بضد رہتے ہیں یا کسی ایک کی تاریخ کو تسلیم کر لے، اس وقت جو لگے نا آج کی پروسیڈنگز کے اور شارٹ آرڈر سے کہ سپریم کورٹ کی اس وقت اپروچ فارورڈ لکنگ اپروچ ہے جس کا آبجیکٹ صرف اور صرف الیکشنز ہے، اور الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور ڈیٹ اپوائنٹ کرنا صدر پاکستان کی ذمہ داری ہے. اگر اتنے اعلیٰ ترین آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ آئینی ذمہ داری سے پہلو تہی کریں تو عوام بیچارے کہاں جائیں؟ یہ وہ ملک ہے جس کی آدھی تاریخ غیر منتخب حکومتوں کا ریکارڈ رکھتی ہے. انہیں کبھی بھی ڈیموکریٹک گورننس نہیں ملی، اگر ملی ہے تو وقفوں کے ساتھ اور مختلف شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے. ابھی ہم بہت پری میچور سٹیج پر ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک آرڈر ریسٹور ہو. ہم امید کر سکتے ہیں کہ ان آئینی عہدوں کے حامل سبھی افراد اس بات کا ادراک کریں گے اور حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. آج مایوسی کم ہو رہی ہے، اگر کل صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن میں اتفاق نہیں پایا جا رہا تو عوام میں مایوسی اور کنفیوژن بڑھے گا. بڑے لوگوں کا کام ہے جو گورننس کے ذمہ دار ہیں، جو اپنی آئینی ذمہ داریوں کے لیے جنہوں نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے. صدر پاکستان نے، چیئرمین الیکشن کمیشن نے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، تو یہ اپنے حلف کی پاسداری کریں، عوام کو اس کنفیوژن سے نکالیں، کلیئرٹی کے ساتھ گورننس دیں.